ہی فیملی کے ایک سے زائد ممبرز کی ایک ہی قبر میں تدفین کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ ٹیم سرعام نے سرعام کہیں ٹیم سرعام نے یہ اہم مسئلہ اٹھایا ہے، ذرا رہنمائی فرما دیں۔ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول ہے، جو شریعت کا حکم ہے، جس میں میت کی اکرام بھی ہے کہ ہر میت کو الگ قبر میں غسل کفن دے کے بالکل قبلے کی طرف کروٹ کر کے اس کو لٹایا جائے۔ آج کل ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ صرف میت کا چہرہ قبلے کی طرف موڑ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، پورا کروٹ کے بل اس کو قبلے کی طرف لٹانا چاہیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہر میت کو الگ قبر میں دفنانا لازم ہے، واجب ہے، یہ ہر میت کو الگ قبر میں دفنانا واجب ہے۔ مجبوری کے حکام الگ ہیں، وہ مجبوری کے حکام کیا ہیں وہ میں بتاتا ہوں۔ اب گورنمنٹ کہتی ہے، یا قبرستان والے کہتے ہیں یہ اتنا قبرستان بھر گیا ہے، آبادی اتنی پھیل رہی ہے، چاروں طرف آبادی ہو گئی ہے، ہم جگہ بھی نہیں بڑھا سکتے، اور مجبوراً جب جگہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے، پرانی قبر کھود کے ہی دفنائیں گے نا اس میں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ بھائی کراچی سے آپ حیدرآباد جاؤ، جگہ ہی جگہ ہے، اتنی بڑی بڑی جگہیں ہیں، تو گورنمنٹ کیوں نہیں ان جگہوں کو، اگر وہ لوگوں کی ذاتی جگہ ہے تو خرید کے وقف کر دے۔ مردوں کو دفنانے کے انتظام یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ بھی حکومت کے ذمے ہے نا۔ مینجمنٹ سے متعلق جو بھی کام ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ذمے ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے جگہ لے اور وہ وقف کر دے۔ بھائی یہ کس کے لیے؟ تاکہ لوگ اپنی میتوں کو شہر سے تھوڑا باہر لے جائیں، لیکن گورنمنٹ اس بارے میں کچھ کرتی نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ یہ نہیں کرتی تو لوگوں کو پرائیویٹلی یہ کام کر لینا چاہیے۔ ہمیشہ سے مسلمانوں میں ایسا ہوتا رہا ہے، مالدار لوگ جگہ خرید کے قبرستان کے لیے وقف کر دیتے ہیں، ساری زندگی آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے، میت کا اکرام ہو رہا ہے، اس کو الگ قبر مل رہی ہے، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو مالدار لوگوں کو چاہیے بھائی کراچی میں یا کراچی سے باہر تھوڑا سا نکل کے جگہ خریدیں، زمینیں خریدیں اور قبرستان کے لیے وقف کر دیں، تاکہ میت کی جس طرح ہمارے یہاں بے اکرامیاں ہو رہی ہیں، ایک قبر میں ابھی ایک میت کے جسم بھی کافی حد تک سلامت ہوتا ہے، اسی میں دوسرا رکھ دیا جاتا ہے، اسی میں تیسرا رکھ دیا جاتا ہے، پھر مرد اور عورت کی قبریں ایک ایک ساتھ بن رہی ہیں، جو غیرت کے بھی خلاف ہے، حمیت کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، جہاں مجبوری ہوگی، جب تک ایسا نہیں ہو رہا تو پھر غزوہ احد کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد میں ایک قبر میں کئی شہداء کو دفنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 70 کے قریب شہداء موجود تھے، تو اور ان کو قبر کھودنے والے بہت کم تھے، بہت تھوڑے سے صحابہ تھے نا، تو میت کو اتنی دیر تک باہر رکھنا یہ مناسب نہیں تھا، تو وہاں مجبوری تھی۔ تو مجبوری میں بھی پھر ایسا نہیں ہوا کہ ایک قبر چھوٹی سی کھودی اور اسی میں 4 شہداء کو، نہ، پھر قبروں کے لینتھ اور سائز کیا ہوتی تھی، وہ بڑی ہوتی تھی، تو اس میں 4، جیسے زلزلہ جب آیا تھا بالا کوٹ میں، تو وہاں بھی اب ہر میت کے لیے الگ قبر بنانا ممکن نہیں تھا، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی، تو وہاں بھی علماء نے فتویٰ دیا تھا بھائی آپ کئی میتیں ایک قبر میں دفنائیں اور اسپیس تھوڑی سی قبر کی زیادہ رکھیں۔ وہاں بھی یہ نہیں تھا کہ میت کے اوپر میت کے اوپر میت، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اسپیس تھوڑی زیادہ رکھیں اور ایک قبر میں 4، 5، 6 میتوں کو دفن کر دیں۔